بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ڈالر کا ریٹ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے منتخب عوامی نمائندوں کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو ڈالر بھی بڑھ رہا ہے, عوامی نمائندوں کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, اور قوم جو ہے بڑی پریشان ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, معیشت ہے, وہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے. اور لاہور میں پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی منڈی لگی ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگی ہوئی ہے, اور دونوں طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف پہ الزام لگا رہی ہے کہ جی یہ ہمارے بندے خرید رہے ہیں. تحریک انصاف والے مسلم لیگ نون پہ اور پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا مقابلہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے, اور کیسے روکا جائے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب, وزیر مملکت برائے پیٹرولیم. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. سلمان احمد صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن برائے کلچر ہیں, لیکن یہاں پر اس وقت وہ ایک سنگر کی حیثیت سے بھی موجود ہیں, اور سول رائٹس ایکٹیوسٹ کی حیثیت میں بھی موجود ہیں, اور ایک وکٹم کی حیثیت سے بھی موجود ہیں, جو کہ ایف آئی اے کے نوٹسز کو بھگت رہے ہیں. اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جواد احمد صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور ایک بڑے پاکستان کے مشہور گلوکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے جو سیاسی نظام کی جو خامیاں ہیں اس کو اپنے موسیقی کے ذریعے, گانوں کے ذریعے ہائی لائٹ کیا ہے. اور سلمان صاحب بھی جو ہیں یہ احتساب کا جو جنون ہے اس قوم کو اس میں مبتلا کرنے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا مصدق ملک صاحب کہ آپ ون آف دا فیو پیپل ان دس کیبنٹ جو کہ میرے خیال سے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ جو لاہور میں ہو رہا ہے یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے نا. میں تو یہ تمام الیکشن جس دن ریزلٹس آئے تھے ہم نے کہا کہ ہم یہ الیکشن ہارے ہیں. اس الیکشن کے ہارنے کے بعد ہمیں اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو سیکھنا چاہیے. ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں الیکشن ہارے ہیں, اور پھر انہیں درست کرنا چاہیے. مگر اس کے بعد اگر آپ لارجر پکچر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا کوئی قابل تحسین نہیں ہے سیاسی پس منظر. چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہوں اس میں کیمرے پکڑے جائیں, چاہے وہ الیکشن ہو جس میں مائنورٹیز جو ہیں ان کے چیئرمین الیکٹ ہو جائیں اور میجورٹیز رہ جائیں, چاہے وہ الزامات ہوں دونوں طرف سے کہ پیسے لگائے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل پاکستان کی سیاست جو ہے اس سے ٹارنش ہوتی ہے, اس سے جمہوریت کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے. میرے خیال میں ہر ایک کا حق ہے آئین کے تحت لابی کریں, کیوں نہیں کریں, بالخصوص یہ جو پی ایم ایل کیو کے حوالے سے, بیکاز ان کی اپنے اندر بھی ایک سپلٹ ہے. تو اگر کوئی پارٹی جا کے لابی کرنا چاہتی ہے, فیئرلی لابی آئین اور قانون کے تحت کرنا چاہتی ہے, ہماری پارٹی یا ہمارے جو دوسرے حریف ہیں, ہمارے دشمن نہیں, لیکن ہمارے پیسے کا حریف استعمال ہیں, نہیں ہونا چاہیے. قطعاً نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اور مگر آپ کا جو سیاسی حق ہے, آپ جا کے اپنے لیے لابی کرنا چاہیں, اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیں, آپ اپنے نئے حلیف بنانا چاہیں, الائنسز کرنا چاہیں, یہ سیاست میں نوک جھوک ہوتی ہے, بس اسی تک اسے محدود رہنا چاہیے. اچھا سلمان صاحب, مجھے یاد ہے کہ 95-96 میں آپ نے احتساب کے حوالے سے ایک آپ نے گانا ریلیز کیا تو آپ پہ کیس بن گیا تھا. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل, 3 سال کے لیے بین ہو گیا تھا. آپ کو بین کر دیا تھا, اور اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. پھر اس میں بڑے اتار چڑھا ہوا ہے. مشرف صاحب کے دور میں بھی آپ کو ایم کیو ایم نے بڑا تھریٹ کیا. اب ایف آئی اے نے آپ کو نوٹس دیا, یہ نوٹس میں نے دیکھا میرے پاس پڑا ہوا ہے, اور آپ اس کا جواب وغیرہ بھی دے رہے ہیں. کیا آپ نے ایسا کر دیا ہے, اور کیا آپ کا کیا پرابلم ہے, ہر حکومت کیوں آپ کے خلاف ہو جاتی ہے؟ جی شکریہ عامر بھائی, بڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ ٹی وی پہ بات چیت ہو رہی ہے. عامر بھائی اس کو لارجر کانٹیکٹ, میں وکٹم نہیں ہوں. میں تو آپ نے وکٹم مجھے کہا, میں اپنے آپ کو وکٹم نہیں سمجھتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے بحران کا حصہ ہوں جو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ کچھ سال پہلے نامعلوم افراد نے آ کے آپ کے فائرنگ کی آپ کے اوپر, آپ ہسپتال گئے. پچھلے 2-2.5-3 ہفتے میں آپ دیکھیں کہ ایاز امیر ایک رسپیکٹڈ ہمارے جرنلزم کے ایک نام ہے, وہ ان کے ساتھ کیا ہوا. عمران ریاض خان کو پنجرے میں بند کر دیا, وہ ایک چھوٹے سے اس میں, اور کس طرح ان کے ساتھ تشدد کیا گیا. سمیع ابراہیم,
اور بھی دوست ہیں. اس دوران جب یہ جرنلسٹ اور رائٹرز پہ یہ تشدد ہو رہا تھا, میری وائف جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست یا سوشل ایکٹیویزم کے ساتھ, ان پہ اتنا شدید حملہ ہوا, بےہودہ حملہ, اور وہ گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ پاکستان ہے, فکر نہ کرو. اور پھر اس کے بعد آپ کے ان کے دوست ہیں عطا اور تارڑ صاحب, انہوں نے مجھے اینٹی آرمی اور اینٹی اسلام کی ٹویٹ کر دی میرے پہ. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد میرے گھر کے ارد گرد نامعلوم یہ گاڑیاں پھرنی شروع ہو گئیں کہ سلمان احمد کدھر رہتا ہے. اور پھر یہ آیا ہے جو ایف آئی اے کا, اور ایف آئی اے کا اگر وہ پڑھے نا, لگتا ہے کہ کسی 6ویں فیل کے بندے نے لکھا ہے. وہ جو اس کے اندر ایکوزیشنز ہیں وہ اتنی بچکیانہ ہیں کہ میری لیگل ٹیم ہم سوچ پڑ گئے کہ اس کا جواب کیا دیں, کہ مطلب سیریس جواب بنتا ہے. تو 28 تاریخ کو ان کو میں جواب دوں گا. اچھا جواد احمد صاحب, یہ بتائیں کہ آپ تو لاہور میں ہیں اس وقت. تو لاہور میں مجھے کہتے ہوئے بہت برا لگ رہا ہے کہ منتخب عوامی نمائندوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے ممبرز کو 10-10 کروڑ میں خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے ممبرز کو 40-40 کروڑ میں خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب ریٹ جو ہے وہ 1 ارب تک پہنچ گیا ہے. آپ نے ہمیشہ اس قسم کی سیاست کی مذمت کی ہے, لیکن یہ آپ کی اور باقی لوگوں کی جو مذمت ہے یہ کہ پیچھے رہ گئی ہے, بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے. منتخب عوامی نمائندے مسلسل اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں. یہ کیسے, یہ منڈی کی جو کموڈٹی ہے اس کو کیسے روکیں ہم کہ یہ اپنے ضمیر کو بیچنا بند کر دیں؟ دیکھیں, اگر نظریاتی طور پہ ہم سے پوچھیں تو سیاست پاکستان کے اندر جو ہے یہ کموڈٹی کے اوپر ہی بیس کرتی ہے. کموڈٹی خود سیاستدان ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیاستدان کس طرح الیکشن جیتتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے اوپر پیسہ لگاتا ہے, اور وہ اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے. وہ کوئی 1-2 کروڑ روپے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ اتنے پیسے لگا کے وہ پھر آتا ہے پارلیمنٹ میں, پھر وہ آ کے کہتا ہے جی میں قانون سازی کروں گا. حالانکہ قانون سازی اس نے کیا کرنی ہے, آج تک کبھی غریبوں کے لیے میں نے قانون بنتے نہیں دیکھا. وہ امیروں کے لیے ہی جو چل رہا ہوتا ہے, ایلیٹسٹ ایک قسم کی جو سیاست ہے اشرافیہ کی, اس کو وہ بڑھاوا دیتا ہے. اور آخر کار کیا ہوتا ہے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا چاہے وہ اقتدار میں ہو, دونوں صورتوں میں اس کے اثاثے بڑھتے جاتے ہیں, جدادیں بڑھتی جاتی ہیں. اور غریب آدمی کے لیے جو ہے وہ زمین اور اس کے لیے جو مہنگائی مطلب تنگ ہوتا جاتا ہے سب کچھ اس کے لیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریٹ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے, یہ لگائیں, یہ لگیں گے, یہ بلکہ اور لگیں گے, اور ان کو لگانے بھی چاہیے. جب سیاستی کاروبار کی ہے, پیسے کی ہے, سیاسی ایشوز کی نہیں ہے, اور اس میں ساری پارٹیز انوالوڈ ہیں, اور یہ سارے کسی نہ کسی ٹائم پہ کرتے رہے ہیں. آج کل عمران خان بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ وہ. مجھے بتائیں, عمران خان نے جب یہ کیا تھا, اقتدار میں آئے تھے 2018 میں, تو جہانگیر ترین کے جہاز میں کون بھر بھر کے لاتے تھے, کن کو لاتے تھے, اور وہ کیسے حکومت بنی تھی ان کی. اور پھر جن کو وہ ڈاکو کہتے تھے, جن کو آج یہ وزیر اعلیٰ بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر جن کو یہ کہتے تھے چپڑاسی بھی نہ رکھوں, اور چپڑاسیوں کی بھی بلکہ میں ورکنگ کلاس ہی توہین کرتے تھے, ان کو انہوں نے وزیر داخلہ بنایا. پھر انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملایا, جن کو یہ قاتل کہتے تھے. پھر انہوں نے بلوچستان کے اندر جو کہ وہ باپ تھی, یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا, یہ کیا تھا, یہ ہارس ٹریڈنگ ایک لفظ ہے صرف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل جو ہے یہ سارا کا سارا یہ کمپرومائزنگ پالیٹکس ہے, کمپرومائزڈ پالیٹکس ہے. اور یہ عمران خان کرتے رہے ہیں. اور پھر سینٹ کا الیکشن تو بھی مصدق ملک صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں یہ اسی پارٹی نے یہ کیا. تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ ساری پارٹیز ایک جیسی ہیں. آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ ان میں سے کوئی دودھ کی دھلی ہوئی ہے. اس معاملے میں پیسے میں, کاروبار میں, اور پیسے جائیدادیں اثاثے بنانے میں یہ سارے ایک جیسے ہیں. سلمان صاحب, میں واپس آپ کی طرف ہی آتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں, کہ یہ کہنا درست ہے جواد بھائی کا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایک ہی تھیلی کے کیا کہتے ہیں چٹے بٹے ہیں. نہیں, میرے خیال میں ہم پوری جو تصویر ہے اس کو نہیں بتا رہے ہوں گے صحیح. دیکھیں, پاکستان, ہمیں بھی آپ کو یاد ہے کہ آپ اور میں لاہور میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے باغ جناب میں. تو آپ کو پتا تھا اس تو نواز شریف جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب تھے, ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں ہمارے ویورز کو یہ پتہ ہے کہ نہیں کہ وہ جس قسم کی حرکتیں کلب کرکٹ کھیلنے میں کرتے تھے, ہم 21-22 سال کی عمر پہ دیکھتے تھے کہ جی اپنے امپائر لگائے ہوئے ہیں, اور
10 دفعہ آؤٹ ہوتے تھے 10 رن بنانے سے پہلے, لیکن اخبار میں نوائے وقت میں آتا تھا کہ جی سینکڑا میاں نواز شریف 100 رن. تو ہم پوچھتے تھے اپنے کپتان سے کہ یہ کس طرح ہے, کہتے ہیں بس یہ ہمارا اسی طرح چلتا ہے جو ہے. وہ جو ٹائم ہے نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر وہی نواز شریف جو ہے اس نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سائیڈ میچ کھیلا تھا. میں اس میں کھیلا تھا ان کے ساتھ. آپ کھیلے تھے؟ میں ان کے ساتھ تھا. اچھا, آپ کھیلے تھے. وہ میں قصہ سنا سکتا ہوں کہ کیا ہوا تھا اس کے اندر. اس میں انہوں نے اوپن کیا تھا, نواز شریف صاحب نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا. بالکل درست ہے. ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالروں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. بالکل. تو آپ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے آگے بھی تھوڑی سی ایک سٹوری بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حامد صاحب کہ ویسٹ انڈیز کے کورٹنی والش اور ٹونی گرے کے سامنے وہ 8-8 فٹ کے تقریباً ہیں فاسٹ بولرز. خان صاحب نے, جو خان صاحب ان کی ٹیم میں کھیل رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نواز یہ تمہیں آہستہ بولنگ نہیں کریں گے, یہ تمہارے منہ پہ لگ جائے گی بال. انہوں نے کہا نہیں میں نے اوپن کرنا. اب وہ 5000 بندے بسوں میں لے کے آئے تھے جنہوں نے کہا کہ شیر پنجاب زندہ آباد. تو پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا حامد بھائی کہ ایک بیٹسمین جا رہا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے بلا اٹھا کے, اور اندر ویسٹ انڈیز کھڑے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا بندہ ہے جو 0 پہ آ رہا ہے اور بلا اٹھا کے آ رہا ہے. تو کورٹنی والش نے اپنا رن اپ جو تھا وہ باؤنڈری لائن سے لیا, اور اس نے آ کے پہلے تو یہاں ماری, 3 بالیں تھیں مجھے ابھی تک یاد ہے, ادھر ماری, اگلی بال پہ کاٹ بہائنڈ ہوا تو شکور رانا نے ناٹ آؤٹ دے دیا. اچھا, اور کورٹنی والش نے کہا کہ کیا آؤٹ, ہاؤ از دیٹ. ویو رچرڈز کہہ رہا ہے ہاؤ از دیٹ, اتنا بڑا ایج لگا. انہوں نے کہا ناٹ آؤٹ. پھر وہ آئے اور وہ مڈل اسٹمپ اڑتا چلا گیا, تو 0 بنایا اور وہ کھڑے رہے ادھر اور شکور رانا کی طرف دیکھتے رہے کہ ابھی شاید جو ہے نو بال کا سائن آنے لگا جو جمخانہ میں ہوتا تھا. لیکن شکور رانا نے شکر ہے نہیں, لیکن مصدق ملک صاحب کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ 2018 میں بھی کسی امپائر شکور رانا کی ملی بھگت سے عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی. دیکھیں ہمیں بھائی سچ بولوں, خان صاحب 1996 میں آئے ہیں پالیٹکس کے اندر. وہ کسی ڈائنیسٹی کے حصہ نہیں ہے, کوئی ان کے والدین میں کوئی پالیٹکس میں کوئی بندہ نہیں تھا. انہوں نے فرام اسکریچ طریقے سے بلڈ کیا ہے اور انہوں نے اسٹرگل کیا ہے. 22 سال کے بعد ابھی جیسا جواد کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جی انہوں نے بھی یہ کیا, انہوں 22 سال کی اسٹرگل ہے یار. ہم نے تو ان کا دیکھا ہے کہ 1 سیٹ, پہلے صرف 0 سیٹس, پھر 1 سیٹ, پھر انہوں نے بوائیکاٹ کیا. 2013 میں انہوں نے پہلا پروونس یہ جو ہے کے پی لیا. 2018 میں اگر آپ ان کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں جی کہ انہوں نے الیکٹیبلز کی اسٹریٹجی لی, ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا چلے ابھی تک یہ جو 22 سال تھے اس میں ہم فیلئر ہوا ہے تو ہم کیوں نہ الیکٹیبلز کی لیتے ہیں. وہ انہوں نے اب یہ جو ہوا ہے ثانیہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ثانیہ ہوا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا کہ یہ غلط میری اسٹریٹجی تھی. ٹھیک ہے, جہانگیر ترین کو لینا غلط تھا. علیم خان, جہانگیر ترین, وہ بیچارے اللہ بخشے عامر لیاقت, ایسے قسم کے لوگ وہ لے کے کیوں آئے کہ شاید یہ الیکٹیبل حل کر دے. مصدق صاحب, آپ مسلم لیگ نون میں کیوں آئے؟ آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. کیا فرق ہے تحریک انصاف میں اور مسلم لیگ نون میں, کیا فرق ہے؟ میں ذرا میں ویسے گفتگو تو کسی اور رنگ میں کرنا چاہ رہا تھا, تھوڑی سی شعلہ بیانی ہو گئی تو میں نے کہا کچھ تو کہنا ہی پڑے گا. آپ کو کرکٹ نہیں پسند؟ نہیں ہے جی, ہے بڑی پاکستان میں سب کو پسند ہے, مجھے یقین ہے آپ کو بھی پسند ہے. لیکن آپ نے ایاز امیر اور عمران ریاض صاحب کا ذکر کیا. ایاز امیر صاحب نے تو جن کو کرٹیسائز کیا ان میں آپ تھے, تو آپ اگر چاہیں ہم پہ الزام لگانا, انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کلپ چلائیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کون غصے میں تھا. مگر مجھے یقین ہے کہ آپ اسی بریتھ میں اسد طور, ابصار عالم اور اسما شرازی کے ساتھ آپ کی زوجہ جہاں ہمارے لیے بڑی محترم ہے, ہماری بہن ہے, اور اگر کسی نے ان کے خلاف تلخ کلامی کی ہے تو بہت غلط کیا, اسے کنڈیم کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے آپ کا اسما شرازی اور دیگر جو صحافی ہیں ان کے متعلق جو غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے, مجھے یقین ہے آپ کا موقف یہی ہوگا, اور آپ یقینی طور پہ بھول گئے ہوں گے ان کا تذکرہ کرنے, ورنہ آپ ضرور ذکر کرتے. پھر آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا. اس سے پہلے جواد صاحب نے کچھ ذکر کیا جس سے انہوں نے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ شاید ہماری سیاست میں کوئی وزاداری, رواداری, شاید یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا, بلوچستان کے الیکشن کا بھی ذکر کر دیتے تو کوئی ہمارا بھی جی بڑا ہو جاتا, تاکہ آپ کو فرق پتہ چل جاتا پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا یا دیگر جماعتوں کا. آپ نے ان کا اتنا, آپ نے گفتگو کی, ٹھٹھا لگایا کرکٹ کا.
ہاؤز دیٹ عمران خان صاحب بھی بیٹنگ کرنے جاتے تھے, کبھی نہ کبھی تو ہوئی ہوگی, میں تو انہیں بہت بڑا کرکٹر مانتا ہوں, لیکن ہاؤز دیٹ فیلڈ میں اتر جانا, بولڈ ہو جانا, آپ کھیل کھیلنے جاتے, کبھی ہارتے ہیں کبھی جیتتے ہیں, اس میں کوئی اتنا میں نہیں سمجھتا کہ مذاق اڑانے کی کوئی ایسی بات ہوتی. لیکن میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں پہلا کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم آئی تھی تو کس نے کالا دھن سفید کیا تھا؟ یہ آپ کو یاد ہے؟ پہلی اسکیم آئی تھی 1990s میں کالا دھن سفید کرنے کی, تو آپ کو یاد تو پڑتا ہوگا کہ کس نے کالا دھن سفید کیا تھا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بہت ماضی میں نہیں جائیں تو ابھی 190 ملین پاؤنڈ جو انگلستان میں اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑے گئے تھے, اس کاغذ پہ کس نے سائن کر کے اسی شخص جس کے پیسے پکڑے گئے تھے سپریم کورٹ میں کس نے جمع کروائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہولیر دین داؤ کو بہت اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہمیں سب کو, اور میں تو بڑے آپ کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کا ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے سٹار ہیں, جواد صاحب بھی میرے دوست بھی ہیں, سٹار بھی ہیں, میں بڑا آپ لوگوں کا احترام کرتا ہوں, تو مجھے امید یہ ہے کہ آج ہم ایک ابو بورڈ اپروچ لیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں سیاست ایسی ہوتی ہے, ہمیں کہنا تو یہ چاہیے کہ نہیں, ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی طریقہ کار سے تینوں سیاست سے منسلک ہیں, اور ہمیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کہنا چاہیے کہ نہیں ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنریبل لوگ جو ہیں ان کو سیاست میں آنا چاہیے, وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں, دے شوڈ گیٹ کاؤنٹڈ, اور ان کو کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے نہیں میں آئی ڈونٹ اسٹینڈ فار دس. اچھا ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. سلمان بھائی ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جواد صاحب سے اور سلمان احمد صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا دعویٰ ہے کہ لاہور میں کل جو چیف منسٹر کا رن آف الیکشن ہونا ہے تو اس کے لیے ان کے پاس 188 ووٹ ہیں, 188, جبکہ جو ان کے مخالفین ہیں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی, ان کے پاس ہے 178, 178. تو ایک طرف 188 ہیں, دوسری طرف 178 ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے باوجود چیف منسٹر حمزہ شہباز ہی بنیں گے. کیسے؟ ان کے اپنے الفاظ میں سنیں. پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. 5 نہیں 50 لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ یا استعمال کر سکتے ہیں, یا کم از کم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اسے روک سکتے ہیں, ابسٹین کر سکتے ہیں. 5 نہیں 50 ایم پی اے, یہ ایک دعویٰ کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے الیکشن سے ایک دن پہلے. اور آج ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کیا اور اس میں جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ رانا ثناء اللہ کے لب و لہجے کے ساتھ کافی میچ کر گیا ہے. سنیں ذرا. عمران خان اپنے حدود میں رہو, ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے. ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو. حدود میں رہو. جواد صاحب آپ مجھے ذرا بتائیں گے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جاتا ہے کہ 50 ایم پی اے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ووٹ نہیں دیتے پرویز لائی کو, اور بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کی زمین اتنی گرم کر دی جائے گی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ زمین پہ اپنا تلوے نہیں رکھ سکیں گے, تو اس سے پاکستان میں پھر سٹیبلٹی آ جائے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان کی جو یہ بات ہے نا جو انہوں نے کی ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, کیونکہ جو یوتھیا لفظ ہے وہ کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں ہے. اور دوسرا جو انہوں نے تتلیاں کہا ہے نا, خاص طور پہ لڑکیوں کو وہ یا عورتوں کو, وہ بہت ہی بری بات ہے. کیونکہ چاہے وہ کوئی بھی کرے اس طرح کی بات, ہماری جو پارٹی ہے نا وہ پروگریسو ہے. ہم عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ترقی یافتہ نہیں ہوں گی پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور ہیومنزم کی ہم بات کرتے ہیں, ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں. عورت ایکول ہے مرد کے حوالے سے, اس کو دیکھا جائے. یہاں پہ اس ملک کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم اپولوجیٹک ہوتے ہیں اور ہم کئی دفعہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, جیسے ابھی ریسنٹلی عمران خان نے بھی کہا نا کہ وہ جو ڈریسز کی وجہ سے عورتیں ریپ ہو جاتی ہیں,
یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہی غلط بات تھی. جو بھی یہ کرتا ہے اس طرح کی باتیں یہ ملک کو پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ اصل حقائق کی طرف نشاندہی نہیں کرتے. آپ الٹا پاکستان کی ریگریسو جو سوسائٹی ہے اور پیچھے کی طرف جا رہی ہے, آپ اس کو اور ذرا بڑھاوا دیتے ہیں. اچھا باقی رہ گئی یہ والی بات کہ آپ نے جو کہا کہ اس وقت جو ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ چل رہا ہے, تو میں نے تو پہلے بھی یہ تبصرہ کیا تھا کہ میں تو اس کو دونوں طرف سے ایک ہی طرح دیکھتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ہو گیا تو پھر بھی پرابلم ہوگی, کیونکہ عمران خان اس وقت جس موڈ میں ہیں وہ ایک بہت ہی انتشار والا موڈ ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا ڈالر کی قیمت کیا ہو جائے گی, سیاسی ابتری, سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ اس کی وجہ سے ڈالر چڑھتا جا رہا ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار بس ملنا چاہیے. اور اگر فرض کریں پی ٹی آئی آ جاتی ہے, چیف منسٹر بن جاتی ہیں ان کے, تو پھر پاکستان پھر ایک سیاسی صورتحال ایسی ہوگی جس کا کوئی کسی قسم کا مجھے نہیں لگتا اس کو میرے کو فائدہ ہوگا پاکستان کو, خاص طور پہ پاکستان کے عام انسان کو جو مہنگائی میں دب رہا ہے. لیکن میر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ابھی سلمان نے کہا کہ, اور میں بہت مجھے افسوس ہوا کہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بڑی معزز خاتون ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھی جو بھی رویہ رکھا گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میری اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں نا یا فیس بک پہ جائیں, آپ ادھر جس قسم کی غلاظت, گندگی اور گالیاں آپ دیکھیں گے, اور وہ زیادہ تر 95% پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں یہ, اور ان کو ہلہ شیری دی جاتی ہے باقاعدہ. تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر میرے جیسا انسان, میرے بارے میں نا ایک چھوٹی سی بات مشہور تھی جب میں جوان تھا کہ میں گالی نہیں دیتا تھا کسی کو, کبھی کسی کو گالی نہیں دی. میرے سب دوستوں کو پتا ہے, اور میں گالی سنتا بھی نہیں تھا, لڑ پڑتا تھا چاہے مجھے مار پڑے چاہے اس کو پڑے, تاکہ پتہ چل جائے کہ آگے اس کو گالی نہیں دینی. اب مجھے اتنی گالیاں وہ دیتے ہیں, میرے سامنے تو نہیں ہوتے نا, ایسے دے رہے ہوتے ہیں, اور میں اوپر سے سیاست میں ہوں, میں ان کو کہہ بھی نہیں کچھ سکتا. تو مجھے افسوس یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ایسے ہیں, تو سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پروان کس نے چڑھایا. اچھا یہ سارا کا سارا کلچر جو ہے اس میں 60% سے زیادہ جو ہے نا وہ حصہ عمران خان کا ہے. اچھا ایسی شکایت حافظ ابتسام علیہ ظہیر صاحب نے بھی پچھلے دنوں کی ہے, لیکن سلمان صاحب اس کا تو آپ جواب دیں گے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جی وہ بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ پرویز لائی صاحب جن کے پاس اس وقت میجورٹی ہے, اگر ان کے بہت سے ایم پی ایز جو ہیں وہ اگر کل غائب ہو جاتے ہیں, ان کو ووٹ نہیں دیتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر عمران خان کیا کریں گے؟ جی حامد بھائی, میں اس کا ڈیفینیٹلی آپ کو ڈائریکٹ ابھی جواب دیتا ہوں, لیکن دو چیزیں, ایک ملک صاحب نے کہی اور ابھی جواد نے کی. دیکھیں ملک صاحب, ہم مذاق نہیں اڑا رہے تھے نواز شریف کا. دا پوائنٹ آئی واز میکنگ, جو حامد بھائی آئی وٹنس ہیں اس کے, کہ وہ امپائرز کو ہینڈ پک کیا کرتے تھے. ان کی فطرت میں یہ, ان کا اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ آؤٹ کم کو وہ کنٹرول کریں, کہ چاہے آؤٹ ہو یا نہ ہو وہ 100 کریں, چاہے جو مرضی ہو جائے. ایک چیز. اور پھر انہوں نے آنیسٹ امپائرز جو پنجاب کے تھے ان کو کرپٹ کیا, ان کو پلاٹس دیے, ایل ڈی اے کے پلاٹس ان کو دیے کہ وہ, لیکن سلمان بھائی انہوں نے عمران خان کو بھی پلاٹ دیا ایل ڈی اے میں. انہوں نے کینسر ہسپتال بنایا اس پلاٹ میں. کینسر ہسپتال, لیکن میں بولا نہیں آپ کے, میں ملک صاحب کی اس میں بولا نہیں بالکل. اچھا ایک تو the point I was making was, یہ نہیں میں کہ مذاق اڑانے کے لیے کر رہا تھا, میں بتا رہا تھا کہ ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی, اور وہ اسپورٹس مین اسپرٹ پالیٹکس میں بھی آتا ہے. اچھا پھر اب دیکھیں کہ جو ابھی جواد نے بات کی ہے کہ معذرت سے جواد, یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں جن کے لیے یہاں کوئی بیٹھا نہیں ہوا. جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ جبران ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکا ارسلان ہے. جبران اتنا ایجوکیٹڈ پروفیشنل امریکہ میں رہتا ہے, اس سے اگر آپ بات کریں نا وہ کبھی مکھی کو بھی نہ کوئی برا کہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ارسلان, جس کے گھر پہ یہ اسی طرح کے نامعلوم حضرات گئے, ان کی گھر کی عورتوں کو انہوں نے ڈانٹا. تو یہ ہوتا کیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پی ٹی آئی کا نام لگتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں, اور وہ زیادہ تر ان کی مریم بی بی جو ہیں ان کی سوشل میڈیا, ہم مذمت کرتے ہیں جو بھی اس طرح کا گند کرتا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان کا کیا ریئیکشن ہوگا اگر پرویز لائی کو چیف منسٹر نہیں بننے دیا جاتا؟ تو حامد بھائی میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں 4 مہینے سے پلے بک جو ہے نا ڈیموکریسی کی, اس کو پھاڑ دیا. ان کے عطا تارور صاحب نے تو ایک ایسا بےہودہ کانسٹیٹیوشن پکڑ کے انہوں نے ایسا بےہودہ اشارہ کیا کہ وہ جمہوریت کو سمجھتے کیا ہیں. اگر کل یہ پیسہ لگا کے, فرض کریں پیسہ لگا کے اور یہ کر دیتے ہیں الٹا, ٹھیک ہے, اور جس طرح کے لوگ میں نے پورے ملک میں نکلتے دیکھے عمران خان کے لیے,
تو آپ تو بہت میرے سے زیادہ سمجھدار وہ صحافی ہیں کہ لوگوں نے برداشت نہیں کرنا. اور یہ جو ابھی مولانا فضل الرحمان, میں یہ بھی کہتا جاؤں آپ کو, اگر آپ نے, میں تو اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں, زمانہ جاہلیہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو ابو جہل اور ابو لہب کے بھی وہی کپڑے تھے جو مولانا فضل الرحمان نے پہنے ہوئے ہیں, اور وہ اسی طرح کی بکواس کیا کرتے تھے جو ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کے منہ سے سنی کہ جی تتلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا, زمین جو ہے وہ جل جائے گی. تو زمین جلانا تو ابلیس کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو میں ان کو کہوں گا مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں, کیونکہ 22 کروڑ عوام جو ہے نا, انہوں نے دیکھا سری لنکا میں کیا ہوا ہے, اور وہ سری لنکا یہاں. لیکن مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی تو آپ ڈیزل کے نعرے لگاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ڈیزل کو بین کر دیں اس ملک میں. اچھا, مصدق ملک صاحب, یہ جو آپ کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, اور جو رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کل 50 ایم پی اے جو ہیں وہ ضمیر کی آواز پہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے, اس سے پاکستان میں سٹیبلٹی آ جائے گی, ڈالر نیچے آ جائے گا؟ دیکھیں, اگر فطرت کی بات کرنی ہے تو وہ شخص جو امپائر کی انگلی کا ذکر کرے اس کی کیا فطرت ہوگی؟ جو شخص کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہے کہ امپائر نے انگلی کھڑی کر دی ہے, اللہ میاں جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تو آپ کی بات ویسے ہی مانا ہوا ہوں, مجھے آپ اور کیا منوائیں گے. اور جو شخص پرویز مشرف کا ریفرینڈم خود لیڈ کرے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اگر انسان کی فطرت ان اعمال سے ناپی تولی جا سکتی ہے تو جس نے پرویز مشرف کا رن کیا کیمپین ریفرینڈم کا, جس نے امپائر کی انگلی کا ذکر کیا, اور جس نے امپائر کی نیوٹرلٹی کو جانور کہا, یعنی جو شخص امپائر کو جانور کہے کہ وہ نیوٹرل ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے, اس کی نیوٹرلٹی کے متعلق, اس کے کیریکٹر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اس کو کس طرح کا امپائر چاہیے جو نیوٹرل نہ ہو؟ تو پھر آپ اس کی فطرت کے متعلق کیا کہیں گے اگر فطرت کی بات کرنی ہے؟ باقی نہ الیکشن ہارنے سے کسی کی تذلیل ہوتی. خان صاحب جتنے الیکشن ہارے ہیں شاید ہی کوئی ہارا ہو, لیکن ہم نے کبھی نہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا حق تھا, وہ کھڑے ہوئے, کبھی ہارے کبھی جیتے. جب کرکٹ کھیلے یا الیکشن لڑیں تو جی بڑا کریں, ہاریں گے بھی اور جیتیں گے بھی. نہ الیکشن ہارنے میں تذلیل ہوتی ہے, نہ ہاؤز دیٹ پہ تذلیل ہوتی ہے, نہ کرکٹ بال آپ فاسٹ بالر ہوں اور چھکا پڑ جائے آپ کو تو تذلیل ہوتی ہے. آپ کھیلنے اتریں, کبھی آپ وکٹ لیں گے, کبھی آپ چھکا ماریں گے. باقی میں تو اس بات کی, ابھی یہ جو آپ نے ذکر کیا اور جس کے جواب میں ابو جہل کا ذکر آیا وغیرہ وغیرہ, میں تو کسی عورت کو تتلی نہیں سمجھتا, اور کوئی پاکستان کی عورت تتلی نہیں ہے. اور ہر پاکستانی عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنا حق اور اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرے. لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ خواتین جو آپ کی مطابقت سے کپڑے نہیں پہنتی وہ ریپ ہونا ڈیزرو کرتی ہیں. تو اگر آپ کو تتلی کا اتنا خیال ہے تو ریپ شیمنگ اور ریپ وکٹمز کا بھی تھوڑا سا خیال کریں. اور پھر یہ بھی مت کہیں کہ مرد کیا کرے اگر عورت اس طرح کے کپڑے پہن کے آ جائے, وہ کوئی روبوٹ ہے تو کیا ہے وہ؟ اگر عورت تتلی نہیں تو مرد کیا درندہ ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ میں تو کنڈیم کرتا ہوں اگر کوئی گیا ہے کسی سوشل ایکٹیوسٹ کے گھر میں اور ان کی خواتین کو ڈانٹا ہے تو میں اس کو آج کنڈیم کرتا ہوں. لیکن کیا کسی کی گاڑی کے اندر 15 کلو یا 20 کلو ہیروئن ڈالنا جس کی سزا موت ہے, اس کے متعلق کچھ کامنٹ ہے؟ یا لوگوں کو 3-3 4-4 مہینے موت کی کال کوٹری میں رکھنا بیکوز آپ طاقت میں ہیں اور زوم میں ہے کہ آپ ڈال سکتے ہیں موت کی کال کوٹری میں, اس وجہ سے کسی کو ڈال دینا, اس کے متعلق کچھ کامنٹ ہے؟ رسپانس لے لیں, آپ نے کافی سارے سوال کر دیے. میں تو اگر آدھا گھنٹہ ہے تو میں جلدی دیتا ہوں. دیکھیں جی, نیوٹرل کی بات ہو رہی ہے, فرسٹ انہوں نے نیوٹرل کی بات کی, اور میں نے بھی بات جو کرکٹ کی کر رہا تھا وہ یہی نیوٹرل امپائرز کی بات کر رہا تھا. آپ دیکھیں ڈسکا کا الیکشن ہوا, اسی جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ادھر کیا فیصلہ دیا, انہوں نے پی ایم ایل این کو چھوٹ دی اس کے اوپر ڈسکا کے. یہ PP7 جو پرسوں ہوا ہے جی, جو جس میں کرنل صاحب پی ٹی آئی کے لیڈ 3,500 ووٹ سے لیڈ کر رہے تھے اور آپ کا RTS آف ہوا, وہ آف ہو کے آن ہوا تو رات کے 1:30 بجے کہتے ہیں جی کہ 49 ووٹ سے پی ایم ایل این جیت گئی ہے. تو انہوں نے اور وہاں پہ آج ریکاؤنٹنگ بھی نہیں کی, اور ریکاؤنٹنگ نہیں کرنے دی. یہ کیا ڈیموکریسی ہے؟ اصل میں تو بات سر ملک صاحب ڈیموکریسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہوگی. اچھا, پھر 25 مئی کو جو آپ رانا ثناءاللہ کی اتنی بات کر رہے ہیں نا,
سر میں تو 15 گھنٹے سڑک پہ تھا, میں میرا ایک اور دوست, ہم 15 گھنٹے ہم نے ٹیئر گیس شیلز, ہم نے گولیاں, ہم نے چھوٹے بچوں کو روتے چیختے تتلیاں, اور ہماری بزرگ عورتیں ہماری وہ یاسمین راشد کو آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ویڈیوز بنے ہوئے ہیں. یہ تو ایسی درندگی میں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں دیکھی تھی سر. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بلیم ہم بلیم گیم کر سکتے ہیں, لیکن واٹ از دی آنسر ملک صاحب, یو آر اے ڈیموکریٹ, فری اور فیئر الیکشن, ہمیں فری اور فیئر الیکشن اگر ہم سمجھتے ہیں نا. دیکھیں ایک اور بات کر دوں سر, اگر پیسہ چل گیا نا یہ 40 کروڑ, تو کل کو کیا ہوگا کہ اسرائیل پیسہ لگائے گا, وہ پک کرے گا پاکستان کا پرائم منسٹر, ہندوستان پیسہ لگائے گا وہ پاکستان کے چیف منسٹر پک کرے گا, ایسا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی ہوا, اور بلوچستان میں غلط ہے نا, اور بلوچستان میں حامد بھائی میں کہتا ہوں یہ غلط ہے بالکل, یہ چاہے جو بھی بالکل. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سلمان صاحب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اچھا اب ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے, لیکن یہ جو پولرائزیشن ہے یہ بڑی بڑھتی جا رہی ہے. میں دوبارہ رانا ثناء اللہ صاحب کا میں بار بار ذکر کرنے میں مجبور ہوں. انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے, وہ ان کے بارے میں جب کہا گیا کہ ہم ان کا داخلہ پنجاب میں بند کر دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کسی جگہ پہ داخلہ بند کر دوں گا. سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے اوپر یہ لگائیں ہیں پابندی پنجاب میں داخل ہونے کی, میں ان کی اسلام آباد میں داخل ہونے پہ پابندی لگاؤں گا. میں بنی گالا کو جو ہے وہ لاک کر دوں گا. آئیں یہ بنی گالا پھر آنا نا, انہوں نے یہ آگے دکھائیں مجھے کہ کیسے آتے ہیں. باپ کے ہیں یہ, میرے اوپر پابندی لگائیں. بنی گالا کو لاک کر دیں گے, بھائی کیسے لاک کریں گے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, سیاسی تقسیم اتنی سخت بڑھ گئی ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے رانا ثناء اللہ ہم تمہیں پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے, اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں اچھا میں تمہیں اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دوں گا, میں بنی گالا کو لاک کر دوں گا. جواد احمد صاحب ذرا مختصراً بتائیں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں. یہ نہیں ہو سکتی جی ختم. دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے نا سیاسی, اس میں کسی کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے جا سکے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, پروفیسی کر رہا ہوں, جو بھی ایک عام آدمی کر سکتا ہے سوچ سمجھ کے, کہ یہ 2/3 میجورٹی ان میں سے کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا. تو یہ چلتا رہے گا. ان کو اپنے سیاسی رویے درست کرنے پڑیں گے, وہ انہوں نے کرنے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں پالیٹکس ہمیشہ معیشت پہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک وقت ولادیمیر ایلچ لینن نے کہا تھا کہ پالیٹکس از نتھنگ بٹ پریسیپیٹیٹڈ اکنامکس. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ان کے جو سٹیکس ہیں نا وہ مجھے نہیں لگتا کہ کرنے دیں گے. لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, آپ نے مجھے کم ٹائم دیا ہے, مجھے 1 منٹ اور دیں. سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم یہی ہے. آپ اگر لینن کی طرف جائیں گے تو ٹائم تو پھر جو ہے وہ پاکستان کی بات کریں نا. میرے پاس ٹائم, جلدی سے کوئکلی کر لیں, جلدی سے. اچھا میں صرف یہ کہوں گا کہ میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں خود بھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے بھی کیچ پکڑا جمخانہ کلب میں نواز شریف صاحب کا, اور وہ جب میں نے پکڑ لیا کیچ تو میرے کپتان نے کہا کہ یار سڑ دے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں یار فرینڈلی میچ ہے سڑ دے. تو یہ سارے فرینڈلی میچ کھیلتے رہے ہیں, اور عمران خان اور نواز شریف دوست تھے, بڑے اچھے دوست, مطلب تعلق دار تھے, ایک ہی کلب سے کھیلتے تھے, جمخانہ کلب سے کھیلتے تھے. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ کو جلدی سے پوائنٹ بتاتا ہوں کہ 4 مہینے پہلے بیرونی سازش ٹاپل ہوئی خان صاحب کی گورنمنٹ, اور پھر ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلے. ٹھیک ہے, جو انہوں نے بھی کیا عمران خان کی گورنمنٹ میں, لیکن جو 25 مئی کو رانا ثناء اللہ نے تشدد کیا, اسٹیٹ ٹیررزم کیا, بچوں عورتوں پہ ٹیئر گیس, ربر بلٹس, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہے کہ اتنا زیادہ غصہ ہے لوگوں میں, نوجوان نسل اور خواتین میں بہت زیادہ غصہ ہے. تو اگر یہ اس غصے کو ٹیمپر ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, یہ کہیں گے فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ ڈیموکریٹس ہیں, یہ تو 30 سال سے بیٹھے ہیں, کتنی دفعہ باریاں لے چکے ہیں. اب یوتھ ہمارا جو ہے نا اس میں ریولوشنری اسپرٹ ہے, لیکن وہ غصے میں نہیں آ کے انہوں نے پرامن جا کے ووٹ دیا ہے. آپ کیوں فری اینڈ فیئر الیکشن کو نہیں مانتے؟ ابھی آپ کے سامنے الیکشن ہوا ہے جس میں یہ جیتے ہیں, ہماری حکومت تھی, ہماری ایڈمنسٹریشن تھی, یہ جیتے ہیں الیکشن, ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. آپ نے کہا ہمارے تحت ہماری اس وقت حکومت تھی پنجاب میں, اس کے باوجود الیکشن ہوا ہے. اگر اتنے انفیئر الیکشن تھا تو ہم دھونس دھاندلی کر کے لے جاتے الیکشن, مگر نہیں کچھ ایسا کیا. ان کو ووٹ ڈلا ہے تو ڈلا ہے, ہماری جہاں کوتاہی ہے ہم اسے ٹھیک کریں گے. دوبارہ الیکشن آئے گا, دوبارہ لڑیں گے. مگر جو غم و غصہ لوگوں کے ذہن میں ہے, وہ غم و غصہ بلوچستان کے الیکشن میں کہاں تھا؟
وہ غم و غصہ جی بی کے الیکشن میں کہاں تھا؟ وہ غم و غصہ سینٹ کے الیکشن میں کہاں تو وہ تھا؟ آپ موبلائز نہیں نہ کر سکے، پی ٹی یہ فرق ہے۔ اگر پی ٹی آئی کرے تو پھر غم و غصہ نہیں یہ ہے، آپ کی بات درست وہ ہے، برحق ہے۔ آپ کا نیریٹو ویک تھا یہ سر۔ آپ کی بات درست ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی گلگت بلتستان میں ہارس ٹریڈنگ کی اور آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب میں کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں جب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی تو موبلائز نہیں کر سکے پبلک سپورٹ، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنا ایک نیریٹو بنانے میں کامیاب ہوگی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آصف زرداری صاحب چودھری شجاعت کے پاس دوبارہ گئے ہیں اور واپس جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا ہے اور کہا ہے کہ جناب حمزہ شہباز ہی ہمارا چیف منسٹر ہوگا۔ تو دیکھیے ہوتا ہے کیا، لیکن یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ سیاسی اختلاف کو ذاتی انتقام اور ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ کریں، اور سلمان احمد جیسا جو سنگر ہے اس کے ساتھ آپ سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن ایف آئی اے کے نوٹس کے ذریعے اس کو بلیک میل نہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔